أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون چال بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پر جو ہے منافقین کی بات چلی تھی، پہلے مومنین کے گروہ کا بیان تھا، پھر کفار کے گروہ کا بیان تھا، اب یہاں پر منافقین کی بات چل رہی ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ پہلے ان کے بارے میں گزر چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان والے اور اہل اسلام شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، لیکن اللہ پاک نے ان کی اطلاع دے دی وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے پھر ان کی بری عادات کا بیان ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ وہ چال بازی کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ مطلب اللہ پاک کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور اصل میں اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بلکہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ دوسرے ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ تو صرف اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے نقصان میں ڈالا ہوا ہے۔ وما یشعرون، اور اس بات کا انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس دو رخی چال سے منافقین اپنے زعم میں اللہ اور مومنین سے فریب اور دھوکہ کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں جو یخادعون اللہ فرمایا ہے، یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو مفسرین نے یہاں پر اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ دھوکہ اور فریب تو اس کو دیا جا سکتا ہے جو لا علم ہو، جس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو، وہ حقیقت سے ناواقف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر ظاہری اور چھپی ہوئی چیز کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر ان منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے دھوکہ دے کر قرار دے کر فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ چال بازی اور اہل ایمان کے ساتھ چال بازی کر کے اور فریب دے کر ان سے دنیاوی اور مادی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جب مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ جنگ ہوتی تھی یا ان کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، جو کچھ بھی وہاں سے مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے جو مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، اسی طرح یہ بھی اس میں برابر کے شریک ہو جاتے تھے۔ ظاہری فائدہ ان کو، دنیاوی اور مادی جو ہے فائدہ ان کو مل جاتا تھا۔ لیکن حق تعالیٰ جل شانہ نے منافقین کی اس چال بازی کے متعلق بتلا دیا کہ یہ منافق یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی اس دو رنگی پالیسی اور اس دو رخی چال سے کہ ظاہر میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور باطن میں کفر اور دشمنان اسلام کے ساتھ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور آگے جو ہے اس کو دھوکہ دے کر مزے کرتے رہیں گے۔ یعنی جب مسلمانوں کے ساتھ آئے تو اللہ اللہ، اور جب کافروں کے ساتھ جا کر شامل ہوئے تو رام رام کا مصداق بنتے رہے۔ جب مسلمانوں کی مجالس کے اندر آئے تو ان کو خوش کرتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ مسلمان ہیں۔ جب کافروں کے مجالس میں جاتے یا ان کے گروہوں میں جاتے تو وہاں جا کر رام رام کر کے ان کو خوش کرتے تھے۔ آگے ان دونوں طرف سے جو ہے ان کو فائدہ ہوتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ خود اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس منافقانہ روش سے غیر شعوری طور پر اپنے ہی دین اور دنیا خراب کر رہے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور اور احساس تک نہیں۔
یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہری فائدہ مسلمانوں سے بھی لے رہے ہیں اور کافروں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کافروں کے ساتھ جا کر کافر بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جا کے اسلامی شعائر پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی منافقانہ عادت ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے تو ان کو فائدہ دے رہی ہے، لیکن آخرت ان کی برباد ہو رہی، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اور اس چیز کا انہیں احساس ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ ان کی غلط عادت خود ان کی ہی تباہی اور بربادی کا باعث ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ اور آپ کے اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے تمام مومنین کو ان منافقین کی دھوکہ دہی اور دغا بازی کی اطلاع بذریعہ وحی دیتے رہتے تھے کہ یہ منافق ہیں، یہ آپ کو دھوکہ میں نہ رکھیں، یہ آپ ان سے بچ کر رہیں، اس لیے کہ ان کے فریب سے اہل ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ تو یہاں پر جو ہے فرمایا الٹا انہی کو نقصان ہوتا تھا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ آج بھائی دوستو، ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا چیز ہے؟ ہم اسلامی شعائر پر کتنا چل رہے ہیں؟ یا اسلامی شاعر، اسلامی احکام اور اللہ پاک اور قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگی کتنی چل رہی؟ آج ہم نام کے مسلمان بن کر کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن ہماری طرز زندگی کن جیسی ہے؟ ہمارا زندگی کا دستور العمل اور ہمارا رخ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ گویا ہم سیرت کے مطابق اور اللہ اور رسول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق؟ آج ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت، ہمارا ذریعہ معاش، ہمارے کاروبار، ہمارے اخلاقیات، ہمارے معاملات، یہ کن کے ساتھ ملتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ اور یہود و نصاریٰ کے رسم و رواج پر آج ہم چل رہے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ، ہماری خوشی غمیاں اور ہمارے وجود پر جو لباس ہے، یہ کس کے مطابق ہے؟ ہمارا چہرہ کس کے مطابق ہے؟ تو اس چیز کا نام ہی اللہ معاف فرمایا کہ دل کے اندر تصدیق ہو لیکن کامل نہ ہو۔ منافقوں کی یہاں صفات کا بیان ہوا تھا کہ منافقت کس قسم کی ہے۔ اول یہ کہ زبان سے اسلام اور ایمان ظاہر کرے مگر در پردہ صاف منکر ہو، یہ تو پکا ٹھکا منافق ہے، سب سے اتلے درجے کا۔ دوسرا یہ کہ زبان سے اسلام اور ایمان ظاہر کرے مگر در پردہ صاف منکر ہو۔ دوسرا یہ کہ در پردہ صاف منکر تو نہ ہو مگر یقین بھی نہ ہو بلکہ شک اور مذبذب میں ہو۔ اور تیسری قسم کی جو منافقت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دل میں تصدیق تو ہو مگر کامل نہ ہو۔ ہم اللہ رسول کو، قرآن و حدیث کو مانتے تو ہیں لیکن کامل طور پہ نہیں مانتے۔ کامل طور پر جب ہم مانیں گے جب اس کے اوپر ہمارا 100% عمل ہوگا، اور گناہوں کی وجہ سے اور دنیاوی محبت کی وجہ سے اور غلبات شہوات نے اس کو ایسا کر دیا ہو کہ یہ دنیا کے منافع کو ایمان پر مقدم، ایمان سے زیادہ منافع سمجھتا ہو، دنیا کے ظاہری اسباب کو، دنیا کے ظاہری منافع کو ہم زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ آج کون یہ سمجھ رہا ہے؟ کون ہم سے کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں دنیاوی معاملات کو پیچھے سمجھتا ہوں لیکن اخروی معاملات کو زیادہ سمجھتا ہوں؟ تو یہ بھائیو دوستو بزرگو، یہ بھی ہمارے اندر ایک منافقت کی ایک چھوٹا سا ایک ذرہ سمجھ لیں یا جو کچھ بھی سمجھ لیں، ایک منافقت کا ہی ایک شکل ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو جب مسلمان بنا چکے ہیں، اپنے آپ کو کلمہ پڑھ چکے ہیں، تو 100% ہمارے لیے کلمے کے اوپر اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہم پہ فرض ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کے اندر ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہمارا کوئی بھی عمل قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام جو ہے وہ شریعت کے ہٹ کر نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے 100% پکا مومن اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں 100% پکا مومن اور سچا مسلمان بننے کی اور بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔